جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اس کی تصویر، اس کا سکین بھیجا ہے جس میں دعا ہے جی، کہتے ہیں جی نیا کپڑا پہننے والی جو دعا ہے نا، کہتے ہیں جی اس کی وضاحت بتائیں صحیح ہے؟ نہیں بھائی، یہ دعا انہوں نے ذکر کی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں والے مصنف رحمہ اللہ نے، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ دعا سندن ثابت نہیں ہے جی۔ وہ ہے جامع ترمذی کے اندر 3560 نمبر پر یہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد 8 صفحہ 453 حدیث نمبر 5142، اور اسی طرح جلد 10 صفحہ 401 402 حدیث نمبر 9802، اور مسند احمد جلد 1 صفحہ 44 پر بھی آتی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ کے اندر 1130 نمبر حدیث کے تحت اس کو درج کیا، یعنی یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ھذا حدیث لا یصح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ھذا حدیث غریب، کہ یہ حدیث غریب ہے، یعنی غریب کہہ کہ انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، اس کے ضعف کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور سند بھی ذکر کی ہے، کہتے ہیں جی امام ترمذی کا کلام یہ ہے، قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب وقد رواہ یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامہ۔ یہ ترمذی روایت کو امام ترمذی نے غریب کہہ کے، یعنی اس کے ذوق کی طرف اشارہ دیا، اور ساتھ اس کی ایک سند ذکر کیا کہ کہتے ہیں جی اس سند سے بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ جو امام ترمذی نے سند دوسری درج کی ہے نا، یعنی عبید اللہ بن زہر ان علی بن یزید ان القاسم ان ابی امامہ، یہ روایت بھائی جو ہے نا امام طبرانی کی کتاب الدعا میں 393 نمبر پر، اور اس کے علاوہ ابن ابی دنیا کی کتاب الشکر میں 75 نمبر پر، امام بہقی کی شعب الایمان میں 6286 نمبر پر، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزہد میں 749 نمبر پر، اور بھی کئی کتابوں میں یہ موجود ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے جی، کیونکہ یہ تو پہلی روایت سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ جو ترمذی والی روایت ہے اس میں ایک مجہول راوی ہے جی، ایک مجہول راوی ہے ابو العلا الشامی، اس کو مجہول کہا ہے ابن حجر وغیرہ نے، اور بعد نے کہا ہے جی اس میں جو ہے نا اسبغ راوی، اسبغ بن زید، کہتے ہیں جی اس میں کلام ہے، یہ مختلف ہی ہے۔ بہرحال وہ مختلف ہی نہ بھی ہو تو ابو العلا الشامی جو ہے وہ مجہول ہے، اس لیے وہ روایت ثابت نہیں ہے۔ پھر جو دوسری سند امام ترمذی نے ذکر کی ہے اور اس کے حوالے میں نے درج کیے ہیں، وہ روایت بھائی بہت زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عبید اللہ بن زہر جو ہے وہ متروک ہے، اور علی بن یزید ایک راوی ہے، اب وہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، تو لہذا یہ روایت تو بھائی ثابت ہی نہیں ہو سکی، اور یہ روایت اپنی سندوں سے مل کے حسن تک بھی نہیں پہنچ سکتی، لہذا یہ بھائی ثابت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نتائج الافکار میں ایک بڑی عجیب بات ذکر کی ہے کہ اس حدیث کی سند کو حسن کہہ دیا، کہتے ہیں جی ھذا حدیث حسن، کیسا عجیب کلام ہے، کہتے ہیں حدیث حسن ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے راوی ثقہ ہیں سوائے ابو العلا شامی کے، کہ اس کا کوئی پتہ نہیں، نہ اس کے نام کا پتہ ہے نہ اس کے حالات کا پتہ ہے۔ تو بھائی جب حالات کا بھی علم نہیں ہے، نام کا بھی علم نہیں ہے، تو یعنی مجہول الحال راوی ہے، تو پھر اس روایت کے اوپر حسن کہنا یہ کتنی عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ لہذا بھائی یہ روایت الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، یہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں لکھی ہے، یہ سندن ثابت نہیں ہے۔ ہاں
جو حسن المسلم والے نے ایک دعا لکھی ہے نیا کپڑا پہننے کی، وہ پڑھ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔